ایک مثال دی جاتی ہے انگریزی میں، یو کین لو ہیم، یو کین ہیٹ ہیم، بٹ یو کین ناٹ اگنور ہیم. سو وہی والا مسئلہ ہے. بہت زیادہ کچھ لوگوں کی تنقید بھی ہے، بہت سارے لوگوں میں پسند کیے جاتے ہیں خلیل صاحب، لیکن اگنور کوئی نہیں کر سکتا. اس واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پرانے معاملات کھل کر سامنے آئے. کچھ دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں طاغوت کے لفظ پر بحث ہوئی تھی. ان لوگوں نے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ رائٹنگ کے اندر خواتین کے حوالے سے کچھ کانسیپٹس ہیں جن پر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی دوبارہ ہم نے دیکھا کہ سوالیہ نشان اٹھائے گئے. لیکن معاملہ کرمنل ایکٹیویٹی تھا، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، افسوسناک واقعہ تھا. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے. اگر ایک ہائی پروفائل شخصیت خلیل الرحمان قمر جیسی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے، سو باقی لوگوں کی سیفٹی کتنی ہے؟ لیکن خلیل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نے بڑی پرومپٹ ایکٹیویٹی کی ہے، لیکن اس کا کیا اثر ہوا ہے ان کی اپنی شخصیت پر، ان کی فیملی پر؟ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب؟ ہم نے یہ تمام معاملات جاننے کے لیے انہی سے رابطہ کیا. تھینک یو سو مچ خلیل الرحمان صاحب فار گیونگ اس ٹائم. خلیل صاحب، ویسے تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے نیوز میں، جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا؟ میں آلریڈی اس کو پریس کانفرنس میں بتا چکا ہوں کہ دیر واز فیو پیپل انکلوڈنگ اے گرل ہو ور انوائٹنگ می فار دا لاسٹ 15 days اینڈ میں کچھ دیر اجتناب کرتا رہا. پھر ایونچولی میں نے کہا چلو مل لیتے ہیں. تو میں صبح 4:30 بجے جب پاؤ پھٹی ہے تو میں ملنے کے لیے گیا ہوں، کیونکہ میں دھوپ میں نہیں مل سکتا کسی کو، اور ہماری نائٹس میٹنگ ہوتی ہیں، بٹ اٹ واز ناٹ نائٹ ایون. تو میں وہاں گیا ہوں، پہنچا ہوں، انٹر ہوا ہوں، اینڈ آئی واز اسٹل اسٹینڈنگ جب ناک ہوا ہے. اور اس لڑکی نے کہا کہ میری ڈلیوری آئی ہے، اور 6 سے 7 لوگ انٹر ہوئے ہیں ود لیٹسٹ ویپنس اینڈ دے ٹک کنٹرول آف می. اس کے بعد انہوں نے 1 کروڑ روپیہ تاوان مانگنا شروع کیا مجھ سے. کو 1.5 گھنٹہ وہاں رکھا، پھر مجھے لے گئے آئی تھنک کوئی 70-80 کلومیٹر تو لاہور سے باہر ہوں گا میں. تو وہاں ایک ویرانے میں جا کے انہوں نے میری پٹیاں کھولیں. میں نے دیکھا وہاں اگر وہ مجھے مار کے پھینک بھی دیتے تو شاید آپ کو 3 دن پتہ بھی نہ چلتا. 6-7 لوگ اوپر آئے، 5 سے 6 نیچے تھے. 12-13 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ہم وہاں پہنچے، اور وہاں سے پھر 4 اور لوگوں نے جوائن کیا. تو دے بیکیم 16 in number انکلوڈنگ دیٹ گرل، نو ایکسکلوسیو آف دیٹ گرل، وہ شامل کریں تو 17. خلیل صاحب، آپ نے بالکل ڈیٹیل میں یہ بات بتائی بھی ہے. جو اس میں پریشان کن بات، پہلے تو یہ بتائیں پولیس آپ کے ساتھ بھرپور کر رہی ہے کوآپریٹ؟ جی آئی ہیو ٹو جسٹ ایڈمائر اینڈ سلوٹ پولیس. دے کوآپریٹڈ ود می سو ویری ویل، اور they gave me target of 2 days to arrest and they did it. رائٹ. سو جو اس میں پریشان کن بات ہے، بہت ساری پریشان کن باتیں اوبویسلی، کہ اگر آپ اس سے ہائی پروفائل شخصیت کو بھی ٹارگٹ کر کے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم ریکی کر رہے تھے، ہم نے اتنے پیسے ریکی پہ بھی خرچ کیے. جی انہوں نے بتایا کہ ہم مہینے سے ریکی کر رہے تھے اور 20 لاکھ روپے ہمارا لگ گیا تمہاری ریکی کے اوپر. یہ جملہ کہا انہوں نے. جی ایگزیکٹلی. سو اٹ مینس کہ کافی خطرناک بات ہے یہ کہ ایون that's a very dangerous gang. وہ جو فریہ جو میں 7.5 گھنٹے گزار کے آیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ gave me courage enough to bear this. ورنہ یہ عالم نہیں تھا کہ آپ کے اوپر 16 لوگ لیٹسٹ ویپنس تان کے کھڑے ہوں اور 3 دفعہ آپ کو کلمہ پڑھایا جائے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے باہر کھڑا کیا اور کہا کلمہ پڑھو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ. دین انہوں نے چیمبر لوڈ کیے کلاشنکوفس کے اور فائر کیا، جو میرے بائیں پیر کے کچھ 7-8 انچ دور آ کے گرا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے میں نے perhaps I had accepted کہ I am going to die. تو جب میں نے ماری جانا ہے تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ جو آپ سے میٹنگ کرتے ہیں پروفیشنل، انہوں نے بھی ویریفائی کیا کہ آپ کی میٹنگز یوزلی لیٹ نائٹ ہوتی ہیں، کسی نئے چینل سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کچھ آپ ہی کہتے ہیں 3 بجے آ جاؤ، 2 بجے آ جاؤ. سو آئی نو ایز اے پروفیشنل مائی سیلف کہ یہ آپ کی روٹین ہے. بٹ سوشل میڈیا پہ اس پہ بہت زیادہ کیا اثر آئی ہوئی؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ فریہ مسئلہ پتہ کیا ہے، میرے ملک میں اتنی بے روزگاری ہو گئی ہے، لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ
تھنکنگ ویوز بنانے کے لیے اس طرح کی بد نصیب حرکتیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ ذلیل ہو رہے ہیں، میں ذلیل ہو رہا ہوں، پورا ملک ذلیل ہو رہا ہے کہ ہم رویوں کے حوالے سے کدھر جا رہے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں ان کو کبھی ایسے معاملے سے نہ گزرنا پڑے، اور میں تو حیران ہوا کہ انسٹیڈ کہ ان کو اس بات کا دکھ ہوتا کہ میں جس کرب سے گزر کر آیا ہوں 7.5 گھنٹے، کم از کم اس پہ اظہار تاسف تو کیجیے۔ لیکن کیا ہے کہ اتنی اسپیکولیشن ہے اور یہ بد نصیبی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس لڑکی کا، اس کا نام آمہ عروج ہیں، اس کے ماشاءاللہ اتنے بہن اور بھائی جو ہیں وہ نکل آئے میدان میں، تو میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ بہن کو سنبھالو، وہ بیچاری پھڑی گئی ہے۔ بٹ اس میں جو بہت زیادہ ہم نے ایک اور معاملہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو افسوس اور تعصب کرنے کے ایک افسوسناک واقعہ ہے، پر آپ کی ویسے بھی بیکاز آف بڑی پاپولر رائٹنگ ہے آپ کی، زبردست ڈائلاگز ہیں، زبردست کانسیپٹ، اینڈ یو بلیو ان یور کانسیپٹس، سو آپ کے ڈرامہ کے تھرو، مقصد کے تھرو ڈرامہ لکھتے ہیں، لیکن اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سی خواتین کو ناپسند ہے، یو اویئر آف دیٹ کہ بہت سی خواتین کو نہیں فریہ، بہت سی خواتین کو نہیں، وہ جو ایک گروپ ہے نا، دیکھو میں ساری فیمنسٹ کو بھی برا نہیں کہتا، کیونکہ یہاں بہت ساری فیمنسٹ ہیں جنہوں نے عورت کے حقوق کے لیے بڑا کام کیا ہے، لیکن وہ جو ایجنڈا بیسڈ عورتیں ہیں اور بیچ میں معذرت کے ساتھ جو قادیانی گروپ ہے، دے آر آفٹر اٹ، ان کو جب موقع ملتا ہے وہ بکواس شروع کر دیتے ہیں، اور وہ چیزیں پھر سمجھ آ جاتی ہیں گریجولی لوگوں کو۔ شروع میں تو ویوز کے چکر میں ایسے لوگوں نے بھی کے خلاف جن سے میں توقع نہیں کرتا تھا، اور حیران کن طور پر آئی ہیو ٹو اپریشیٹ منصور علی خان کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا جس کی میں توقع نہیں کرتا تھا۔ تو ایسا بد نصیبی سے آپ ایک بات کو سمجھیے، آپ کو بینگ اے سچ اے ونڈرفل جرنلسٹ، اکنامکس کے بارے میں بھی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ملک میں جب اس قدر بے روزگاری ہو، لاقانونیت ہو، تو اس میں ایسے مسائل جنم لیتے ہیں کہ لوگ اپنے چیپر مقاصد کے لیے کسی کی بھی عزت اچھال دیتے ہیں۔ مجھے ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ میرے ایک یہ بھی میرا اپنا کویشچن ہے کہ یوزلی بیکاز یو آر ہائی پروفائل پرسن، شاید آپ کو فیملی نے یا لوگوں نے کہا کہ لیٹس نو گو پبلک ود دیٹ، لیکن آپ نے بالکل اوپنلی پریس کانفرنس کی، ہر بات کی، یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا؟ کس چیز کا؟ کہ سب کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی، چھپانی نہیں ہے کوئی بات، لوگ کہتے ہیں ہم چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بھابھی بھی میرے ساتھ تھی اس میں، شی ٹولڈ می ٹو فائل این FIR ناؤ، یو آر آؤٹ آف ڈرامہ۔ تو میں جب یہ فیل ہوا کہ میں اس سارے سے نکل آیا ہوں، تو آئی وینٹ ٹو پولیس اینڈ ریکویسٹڈ دیم اینڈ دے ڈیڈ اٹ۔ نہیں، یقیناً افسوسناک بات ہے، آپ کی فیملی کے لیے بھی بہت ٹرامیٹک ہوگا، اٹ مسٹ ہیو بین awful for all of you. Of course, it was very traumatic for my family too. کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنا کنٹریبیوشن کے بعد وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی بدتمیزیاں اور اسپیکولیشن نہیں ہوگی، لیکن خیر۔ اور جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی ہے، is it affecting your family؟ اس پہ پریشان ہے؟ No. میں وہ ایک دن کی پریشانی تھی، پھر دے ریئلائز کہ ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں بحیثیت ایک ملک کے، اس میں بے روزگار بچے اسی طرح کی حرکتیں کریں گے، اور افسوس ان کا ہے جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اپنی طرف سے بڑے جرنلسٹ بنتے ہیں، ان پر افسوس ہے کہ ان کی طرف سے ایک افسوس کا ایک لفظ نہیں آیا۔ انسٹیڈ دے اسپیکولیٹڈ آن دا انسیڈنٹ، اور دے ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے 7.5 گھنٹے۔ ایک یہ بھی تاثر ہے کیونکہ آپ کی ایک بڑی واضح سیاسی انکلینیشن ہے ٹورڈز ایک جماعت جو کہ اس وقت عطاب کا بھی شکار ہے، کوئی سیاسی ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں، یہ آپ کے خیال سے بالکل ایک الگ دیکھو قصہ ہے؟ فریہ، شروع میں میں نے سوچا، لیکن دا وے پولیس رسپونڈڈ، اور نوئنگ مائی ایفیلیشن ود دیٹ پارٹی، تو جس طرح پرومپٹلی ایکشن لیا گیا اور تمام ملزمان گرفتار کر لیے گئے، تو میں تو انسٹیڈ
کہ وٹ ایور مائی آئیڈیالوجیز، میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ دے کیم آل دا وے ٹو فیور می اینڈ دے ٹوک اے ویری پرامپٹ ایکشن اینڈ اریسٹڈ آل دا accused.